باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرحلہ معرفی میں یا مبارز علمی میں جو وہ مرحلے تھے، ایک الہی پیغام کا پہنچانا، ٹھیک، دوسرے جدال احسن تھا، بات جدال احسن تک پہنچی تھی، ٹھیک. فرعون کا اعتراض فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سننے کے بعد اعتراض کیا ہے. قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کہنے لگا بھول گئے ہم نے تمہاری پرورش کی، ہم نے تمہیں بچپنے میں پالا، اپنے قصر میں اپنے محل میں جگہ دی، زندگی کا ایک حصہ تو تمہارا ہمارے ساتھ گزرا ہے، ہمارے محل میں گزرا ہے. فعلت فعلتک التی فعلت، یہ یاد دلا رہے ہیں قبطی کو جو قتل کیا تھا نا، قبطی کا جو قتل کیا تھا موسیٰ نے، اس کو بھی یاد دلا رہے ہیں. ایک تو احسان جتا رہا کہ بچپنے میں ہم نے تمہاری پرورش کی، ہم نے تمہیں پالا، دوسرے تم نے جو ہے قبطی کو قتل کیا تھا، تمہارا وہ عمل مجرمانہ عمل تھا. جب یہ اعتراض کیا ہے فرعون نے، موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ وہ بعد میں پہلے 3 اشکال ہے، 3 اعتراض ہے فرعون کا. نمبر 1 انکار رسالت موسیٰ، ابتداءً ادعا کر برشناخت کاملی کہ از موسیٰ علیہ السلام دارت نبوت وہ ممکن نیست. تو تمہاری پرورش تو ہمارے یہاں ہوئی ہے، ہم نے تو کوئی علامت نبوت اور رسالت تمہارے اندر دیکھی نہیں ہے، تو تم کیسے نبی ہو گئے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا ابتدائی طور پر، ادعا کرد باشناخت کاملی کہ از موسیٰ دارت، موسیٰ کو جو پوری طریقے سے پہچانتا ہے فرعون، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ نبوت وہ ممکن نہیں ہے کہ یہ نبی ہو، کیونکہ میں ان کو بچپنے سے جانتا ہوں. دوسرا مجرم اور مفسد ہونے کی تہمت لگائی. دوسرا اعتراض، پہلا اعتراض فرعون کا موسیٰ کی رسالت کا انکار تھا کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ میں ان کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں. دوسری تہمت لگائی حضرت موسیٰ کے اوپر مفسد اور مجرم ہونے کا. فعلت فعلتک التی فعلت، یہ وہی جریان کشتن قبطی را بغیر یاد آوری میں گناہ، یاد دلاتا ہے فرعون موسیٰ کو کہ قبطی کو قتل کیا تھا. یہ کیسا نبی ہے جو لوگوں کا قتل کرتا پھر رہا ہے؟ وہ قاتل ہو، قاتل مجرم ہوتا ہے، مفسد ہوتا ہے. تیسرے منت نہادن بر موسیٰ، احسان جتایا ہے، منت گزاری کی ہے نا. منت نہادن بر موسیٰ، موسیٰ کے اوپر منت گزاری کرنا، احسان جتانا، نیکی کر کے کسی کے ساتھ اس کو یاد دلانا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو کافروں میں سے تھے. اشارہ بیان دارت کہ تو یکی از بردگان مائی، یہ اشارہ اس بات کی طرف سے ہے، اس طرف ہے کہ تم بھی میرے غلاموں میں سے، نوکروں میں سے غلام اور نوکر تھے. وہ قتل و فساد کفران نعمت کر دی، قتل اور فساد کر کے تم نے کفران نعمت کیا. من الکافرین سے مراد وہ کافر اعتقادی نہیں ہے، کیا ہے؟ کفران نعمت والا. معان کی ماتورا بقتل نہ رساندین، تم نے قتل و فساد کیا لیکن ہم نے تمہیں قتل نہیں کیا. بہتا نز پروردیم، بلکہ ہم نے تمہاری پرورش کی، تمہیں پروان چڑھایا.
مراد فرعون از کفران نعمت ہم نعمتی اس کی بخیال خود بے عموم بنی اسرائیل دادے. کفران نعمت جس کا تذکرہ فرعون کر رہا ہے کہ دو طریقے کی نعمتوں کا کفران. ایک وہ نعمت کہ جس کو اپنے تصور اور اپنے خیال میں فرعون نے تمام بنی اسرائیل پہ کیا. بنی اسرائیل عمومیت کے ساتھ جب ان پہ کیا تو موسیٰ بھی اس میں آ جائیں گے. وہ ہم عام نعمت ہے کہ بیجے میں موسیٰ ارزانی داشتے ہیں. دوسرے وہ نعمت کہ جو خصوصیت کے ساتھ موسیٰ کو عطا کی، موسیٰ کو دی. پرورش نعمت ہے، کسی کو پروان چڑھانا یہ بھی نعمت ہے. تو کفران نعمت سے مراد دو نعمتیں ہو سکتے ہیں، یا تو وہ عمومی نعمت ہے کہ جو بنی اسرائیل کے لیے تھی، یا وہ خصوصی نعمت کی جو موسیٰ کے لیے تھی. اب ان تین اعتراضات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آن حضرت با توجہ بشرائط نخست اشکال دوم را پاسخ گو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرائط کا جائزہ لے کر کے سب سے پہلے جو دوسرا اعتراض تھا اس دوسرے اعتراض کا جواب دیا ہے، جو جرم اور مفسد ہونے کی کا الزام اور اتہام لگایا ہے. اپنے عمل کی توجیہ کرتے ہیں، اپنے عمل کی توجیہ کے ذریعے سے فرعون کے دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہیں. قال فعلتها اذا وانا من الظالمین. میں نے جو قبطی کو قتل کیا ہے تو یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بھٹکا ہوا تھا. ففررت منکم. اب چونکہ مجھ سے یہ عمل انجام پا گیا تھا اس لیے میں تم سے دور بھاگا. خفتکم، تم سے ڈر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آمن تم بھی مجھے قتل کر دو. فوہب لی ربی حکما. اس کے بعد اللہ نے مجھے علم و دانش عطا کیا ہے. اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان رسالت کا حکم بھی مجھے نہیں ملا تھا. قبطی کو جس وقت میں نے قتل کیا ہے اس وقت میں ایک عام انسان کی طرح سے تھا، میں بھی بھٹکا ہوا تھا. لیکن جب میرے ہاتھوں اس کا قتل ہو گیا تو تمہارے خوف سے مجھے بھاگنا پڑا، فرار کرنا پڑا. پھر جب یہاں سے نکل کر گیا ہوں اس کے بعد اللہ نے مجھے علم و حکمت عطا کیا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے. سوال آیا گمراہی در مودی پیغمبر خدا صدق بھی چنا؟ جو آیت میں آیا ہے کنت من الضالین وانا من الضالین، میں گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں میں تھا. تو کیا گمراہی اور ضلالت کسی نبی کے اوپر صادق آ سکتی ہے؟ کیوں حضرت موسیٰ نے کہا انا من الضالین؟ ضالین سے مراد کیا ہے؟ پاسخ حضرت موسیٰ حکم را در مقابل زلال قرار داد. بنابراین مراد دلال جہل در مقابل حکم است. بمعنی حکم رسیدن به حقیقت و تشخیص خوبی یا بدی ایک عمل ہے. یہاں گمراہی سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں رہے ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے انسان، سمجھ رہے ہیں، فاسد اور غلط عقیدے والا انسان نہ. چونکہ یہاں پر زلال حکم کے مقابلے میں آیا ہے نا، آخر میں آیا پھر وہب لی حکما. سمجھ رہے ہیں، ادھر انا من الضالین ہے، ادھر فوہب لی حکما. تو زلال جو ہے وہ حکم کے مقابلے میں آیا ہے، لہذا حکم سے مراد علم و دانش ہے. تو زلال سے مراد گمراہی نہیں بلکہ جہالت. مطلب جہالت بھی کون سی؟ یہ جو عام جہالت ہوتی ہے نہیں، خصوصی حکم، خصوصی علم کے مقابلے میں جو خدا کی طرف سے علم عطا ہوتا ہے اس علم کے مقابلے میں وہ علم نہیں تھا میرے پاس. عدم علم کہہ سکتے ہیں آپ. وہ بھی کون سا علم؟ علم خاص جو خدا عنایت کرتا ہے نبیوں کو. بات سمجھ میں آئی؟
وہ کہہ رہے ہیں کہ حکم کو زلال کے مقابلے میں قرار دیا گیا ہے آیت اگر آپ جائزہ لیں تو، لہذا زلال سے مراد جہل ہے جو حکم کے مقابلے میں ہے، یعنی علم کے مقابلے میں۔ معنی حکم کیا ہے یہاں پر؟ رسیدن بحقیقت، حقیقت تک پہنچنا، و تشخیص خوبی یا بدی ایک عمل، کسی عمل کی اچھائی یا برائی یا اس کے سود و زیان کو تشخیص دینا، یہ حکم ہے۔ حکم سے مراد حقیقت یابی، حقیقت تک رسائی اور کسی عمل کی اچھائی یا برائی کو تشخیص دینا۔ موسیٰ علیہ السلام در آن روز، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت جب آپ نے قبطی کا قتل کیا تھا، مصلحت کار یعنی حکم خدا را نمی دانست، اس وقت حکم کار کو یعنی خدا کی مصلحت کو نہیں جانتے تھے۔ بہرگز احتمال نمی داد کی جاری آن مرد چنان حوالی سے بے دنبال داشتے باشد، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احتمال بھی نہیں تھا کہ میں اپنے پیروکار کی مدد کروں گا تو یہ دوسرا شخص جو ہے میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، اس طریقے کا حادثہ و واقعہ پیش آ جائے گا۔ تو زلال سے مراد وہ گمراہی نہیں ہے کہ جو ہدایت کے مقابلے میں ہے، یہاں پہ زلال حکم کے مقابلے میں ہے۔ حقیقت کو سمجھنا اور کسی بھی عمل کے سود و زیان یا اس کے اچھائی یا برائی کو تشخیص دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت قبطی کا قتل کیا ہے اس وقت مصلحت کار سے آگاہ نہیں تھے، یعنی حکم خدا کو نہیں جانتے تھے، اور نہیں حضرت موسیٰ کو یہ تصور تھا، یہ خیال تھا کہ اگر میں اس شخص کی مدد کروں گا تو اس طریقے کا حادثہ اور واقعہ پیش آ جائے گا کہ یہ شخص قتل ہو جائے گا۔ تو یہ مراد ہے یہاں پہ، زلال سے مراد کیا ہے؟ حکم کے مقابلے میں ہے، مصلحت کار سے آگاہ نہ ہونا، کسی عمل کی اچھائی یا برائی کو تشخیص نہ دینا۔ ٹھیک واضح ہوا؟ چلو پاسخ دوم، اب دوسرا جواب، تثبیت رسالت خیش، چونکہ ایک اعتراض فرعون کا کیا تھا؟ انکار رسالت کا، کہ حضرت موسیٰ کی رسالت کا اس نے انکار کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار رسالت کے اعتراض میں کیا جواب دیا ہے؟ آن حضرت رسالت خود را مستقیماً بے خدا بند نسبت دار، تثبیت کیا، ثابت کیا، اپنی رسالت کو مستقیماً خدا کی طرف نسبت دی۔ اصل رسالت ہوتی ہی ہے خدا کی جانب سے، لہذا خدا کی طرف مستقیماً نسبت دینا یہ اس بات نبوت کی دلیل ہے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے مجھے نبی بنایا، یعنی رسالت امری اکتسابی و دارہ مقدمات اختیاری میں اس کی قابل حدس باشد، یعنی کہ رسالت کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے کہ جس کو کسب کیا جائے، اختیاراً جس کے مقدمات کو فراہم کیا جائے یا حدس و گمان کیا جائے، نہ، رسالت عہدہ الہی ہے، منصب الہی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے۔ میری رسالت میری اپنی اختیار کی ہوئی، اپنی کسب کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ میری رسالت خدا کی دی ہوئی ہے۔ پاسخ سوم، اعتراض میں استکبار و زورگوئی فرعون۔ تیسرا جواب، فرعون نے جو ہر درمی دکھائی ہے، فرعون نے جو زبان درازی کی ہے اور جو نخوت و غرور کا اظہار کیا ہے، اس کا جواب کیا دیا ہے؟ یعنی زورگوئی سے مراد بھائی جو منت جتائی ہے، جو احسان جتایا ہے کہ میں نے پرورش کی، میں نے پالا، اپنی آغوش میں جگہ دی، اپنی نعمتیں نثار کی تمہارے اوپر، ٹھیک ہے، یہ ایک طرح کی زورگوئی ہے نا، ایک طریقے کی زبان درازی ہے، استکبار ہے، ایک طریقے کا اپنے تکبر کو ظاہر کرنا ہے۔ تو اس تیسرے اعتراض کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي اسرائیل، یہ جو تم نے نعمتیں
مجھے عطا کی یا جو احسان تم نے میرے اوپر کیا ہے وہ تو اس لیے کہ بنی اسرائیل تمہارے نوکر غلام تھے، مجھے بھی سمجھتے تھے کہ میں بھی نوکری غلام ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو تمہاری نوکری میں ہے، جو تمہاری خدمت میں ہے، تمہارا تو فریضہ، تمہارا تو حق ہے کہ تم ان کا خیال کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ استفہام انکاری ہے یہاں پر، ان عبدت بنی اسرائیل آن چتو نعمتی برمن و بنی اسرائیل میخانی تسلط جابلنائی بیشنیس۔ یہ تو زبردستی کا وہ ایک حاکمیت تھی، حاکمیت جو زبردستی کی، زبردستی جو تم نے مسلط کر رکھا ہے بنی اسرائیل پر اور مجھ پر، جو تو اپنے آپ کو حاکم اور خدا سمجھ رہا تھا اس لیے نعمت دے رہا تھا، وہ علماء نے احسان تھوڑی نعمتیں دے رہا تھا کہ چلو بھائی اس کا کوئی ہے نہیں، سہارا نہیں ہے، ہم سہارا دیتے ہیں، ہم چھوڑ دیں گے تو کوئی اس کی پرورش کرنے والا نہیں۔ وہ تو نعمتیں اس لیے دے رہا تھا کہ یہ سب میری رعایا ہیں، یہ سب میرے بندے ہیں، یہ سب میرے نوکر ہیں، یہ سب میرے عبادت کرنے والے ہیں۔ تو جب تو اپنی حاکمیت کی تثبیت کے لیے نعمتیں دے رہا تھا تو یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ ان سخن استفہام انکاری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرے اعتراض کے جواب میں جو بات کہی ہے یہ بات استفہام انکاری ہے۔ انچتو نعمتی برمن و بنی اسرائیل من خانی، میرے سلسلے میں اور بنی اسرائیل کے سلسلے میں جن نعمتوں کی بات تو کر رہا ہے وہ نعمتیں تسلط جابرانہ بیشنیس، وہ ظالمانہ تسلط اور حکومت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ظالمانہ طریقے سے تو ہم پر قابض ہو گیا، تو ہمارا حاکم بن بیٹھا، تو ظاہر سی بات ہے اب حکومت کرنے کے لیے تو اتنا کرنا ہی پڑے گا تمہیں۔ ٹھیک، جب یہ تمام سوالوں کے، تمام اعتراضوں کے جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دے دیے تو فرعون نے اب تھوڑا چالاکی دکھائی، زیرکی فرعون کی چالاکی۔ فرعون کی چالاکی کیا تھی؟ او بلا فاصلے لحن سخن را عوض کر دو، وقال فمن ربکما یا موسیٰ، با این سخن صحیح کر خود را خارج از محدود ربوبیت ربی کی موسیٰ معرفی کر دے جلوے دہا۔ ٹھیک، فوراً اپنا لہن بدلا، اپنا لہجہ بدلا اور بات کا رخ دوسری طرف موڑ دیا، یعنی اپنی ربوبیت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو رب حقیقی ہیں ان سے الگ دکھانے کی کوشش کی۔ کہا ٹھیک ہے تم ان کو رب مانتے ہو، تمہارے رب ہی ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ایک تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جسے تم اپنا معبود مانتے ہو، میں بھی تو رب ہوں، بالاخره میں نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہاری تربیت کی ہے۔ تمہاری دیکھ ریکھ میرے یہاں ہوئی ہے۔ او بلا فاصلے لحن سخن را عوض کر، فرعون نے موسیٰ کے جوابات سن کر کے بلا فاصلہ اپنی گفتگو کا لحن بدلا، لہجہ بدلا، کہنے لگا قال فمن ربکما یا موسیٰ۔ دیکھیں ادھر صرف موسیٰ آیا ہے اور ادھر جو ضمیر آئی ہے وہ تسمیہ کی آئی ہے، تسمیہ حاضر کی، یعنی موسیٰ اور فرعون دونوں، کیونکہ بات یہاں موسیٰ سے ہو رہی تھی اس لیے صرف موسیٰ، وإلا مراد موسیٰ اور فرعون، یہ موسیٰ اور ہارون دونوں ہیں۔ قال فرعون کہنے لگا فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ بتاؤ تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ وبا ان سخن صحیح کر، فرعون اپنی اس بات کے ذریعے سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ خود را خارج از محدود ربوبیت ربی کے موسیٰ علیہ السلام معرفی کر دے جلوے دہا، کہ وہ اپنی ربوبیت کے دائرے کو اس رب کی ربوبیت سے کہ جس کی معرفی موسیٰ کر رہے تھے الگ بتائے۔
کہ تمہارے رب کا دائرہ الگ ہے، میری ربوبیت کا دائرہ ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی تمہارا رب ہے، وہ ایک طریقے کا رب ہے، اس کے اپنے محدودے ہیں، اس کی اپنی زمین ہے، میری ربوبیت اس کا دائرہ اس کا محدودہ الگ ہے۔ اب یہاں سے مناظرہ اب شروع ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام در پاسخ بے ارائے اصول دین و مبانی فکری دعوت پردہ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا ہے، بے ارائے اصول دین اور مبانی فکری کی دعوت دی۔ اصول دین بتایا، مبانی فکری بتایا، اپنے نظریات کو سامنے رکھا۔ سب سے پہلے توحید، معرفی رب العالمین، عالمین کے پروردگار کی معرفی کی یعنی توحید۔ اولین توضیح موسیٰ علیہ السلام در معرفی رب العالمین، بیان برہان ہدایت عامہ بود۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پہلی توضیح پیش کی ہے رب العالمین کے عنوان سے یا رب العالمین کی معرفی میں، اس کی شناخت میں، اس کے پہچانوانے میں جو توضیح پیش کی ہے وہ بیان برہان ہدایت عامہ بود، وہ ہدایت عامہ کی دلیل ہے۔ رب العالمین کی معرفی یہ کیا ہے، ہدایت عامہ کی دلیل ہے کہ عام لوگ عمومی طور پر کلی طور پر ہدایت۔ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس نے تمام چیزیں مجھے عطا کی ہیں، جس نے خلق کیا ہے، جس نے ہدایت دی ہے۔ میرا رب صرف میرا نہیں ہے، عالمین کا رب ہے، اسی نے سب کچھ مجھے عطا کیا ہے۔ تو کس نعمت کی بات کر رہا ہے؟ چند دنوں پرورش کیا کر دی، مجھے اپنا رب بتانے لگا۔ میرا رب تو نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد تمام چیزیں مجھے عطا کی ہیں اور پھر ہدایت بھی دی ہے۔ سخن دیگر موسیٰ علیہ السلام در معرفی رب العالمین ان بود کی فرمود قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ دوسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو رب العالمین کے معرفی میں تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا قال رب السماوات والارض، میرا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ ہے، ان کنتم موقنین اگر تم صاحب یقین ہو تو، اگر تم صاحب یقین ہو تو اس بات کا تم بھی اعتراف کرو گے کہ میرا رب آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا رب ہے۔ در واقع تدبیر موجودات ذکر شدہ تدبیری واحدی، حقیقت میں جو موجودات میں تدبیر کا ذکر کیا گیا ہے یہ تدبیر واحد ہے، یعنی ایک ہی مدبر کے ارادے سے کائنات چل رہی ہے۔ بس مدبری واحد دارت، بس زمین آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا جو مدبر ہے، تدبیر کرنے والا، اس کو چلانے والا وہ ایک ہی ہے۔ وَإِن برہان اہل یقین، اور یہ اہل یقین کی دلیل ہے۔ جو لوگ اہل یقین ہیں وہ عالمین کا مدبر ایک مانتے ہیں۔ فرعون دست بے مغالطے زد قال لمن حولہ الا تستمعون۔ ویوان نمود کرد موسیٰ توضیح جدیدی در مورد رب العالمین نہ کر دیا۔ فرعون نے پھر مغالطہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ رب العالمین کی توضیحات پیش کی، تفصیل کے ساتھ رب العالمین کا تعارف جب کروایا تو فرعون نے مغالطہ کا سہارا لیا۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، پھر تمہارا رب سنتا کیوں نہیں؟ رب ہے ٹھیک۔ موسیٰ علیہ السلام توضیح جدیدی در مورد رب العالمین نہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی کوئی نئی وضاحت نہیں کی۔
بلکہ موسیٰ علیہ السلام برائے ان کے امر پر حاضران مشتبہ نسبت با ان کے عالمین دا بتمامی عالم کی انسانان جزو اعلی تفسیر کر دے بود جواب واضح تری داد. اب ظاہر سی بات ہے، کہا جب تمہارا رب عالمین کا رب ہے تو وہ لوگوں کی سنتا کیوں نہیں؟ جو بھی اس کا ماننے والا ہے، جو بھی اس کی ربوبیت کا قائل ہے، اسے اس کی باتیں سننی چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب یہاں سے رب العالمین کی مزید وضاحت نہیں کی، توضیح نہیں کی، بلکہ جو حاضرین تھے کہیں یہ شک و تردید میں نہ پڑ جائیں. حالانکہ عالمین میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، انسان خود عالمین کا ایک جز ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نئی تفسیر، ایک اور واضح تر جواب دیا. سمجھ رہے ہیں؟ فرعون کی اس بات کا موسیٰ علیہ السلام نے اور وضاحت کے ساتھ جواب دیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام توضیح جدیدی در مورد رب العالمین نہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کے سلسلے میں کوئی نئی توضیح نہیں پیش کی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام برائے ان کے امر پر حاضران مشتبہ نسبت، جو لوگ حاضر ہیں، جو لوگ موجود ہیں، ان کے لیے یہ امر یعنی رب العالمین کا مسئلہ مشتبہ نہ ہو جائے. بان کے عالمین رب تمامی عالم، باوجود کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عالمین کی وضاحت کی تھی، اور عالمین سے مراد تمام عالم ہے کہ انسانان اس جزء آنند کہ خود انسان بھی عالمین کا ایک جز ہے. تفسیر کر دے بود یہ وضاحت کی تھی، لیکن جواب واضح تری داد. اب اس اعتراض کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بھی واضح اور روشن جواب دیا. کیا کہا؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین. کہا میرا رب تم سب کا پروردگار ہے، تمہارے آبا و اجداد کا بھی پروردگار وہی ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربکم، تم سب کا پروردگار، ورب آبائکم الاولین، اب تم سے پہلے جو تمہارے باپ دادا گزر گئے ہیں ان سب کا رب وہی جو میرا رب ہے. یعنی ہمیں انسان حتیٰ فرعون و سائر بادشاہاں تحت ربوبیت ہمونیت رب قرار دے. یہ مت سمجھنا کہ میرا رب اور ہے اور بنی اسرائیل والوں کا جس کا رب تو سمجھ رہا ہے تو ہے نا. تمام انسان یہاں تک کہ فرعون اور جتنے بھی اس سے پہلے بادشاہ حاکم گزر چکے ہیں اسی ایک رب حقیقی کی ربوبیت کے ماتحت ہیں. سب کا رب وہی ہے. فرعون در برابر پاسخ ہائے روشن گر موسیٰ گفت. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی ربوبیت کی یہ واضح اور روشن دلیل پیش کی تو فرعون کہنے لگا قال ان رسولکم الذی ارسل علیکم لمجنون. ان رسولکم، لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے یہ رسول جو تم لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے یہ دیوانہ ہے. یہ جو رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے اور جو تم لوگوں کی طرف نبی بن کر کے آیا ہے یہ کیا ہے؟ مجنون اور دیوانہ ہے. مقصود او از عبارت رسولکم بیان ان مطلب کی شان من بالا تر ازانا. فرعون نے جو کہا ان رسولکم، اس عبارت سے مراد یہ تھی فرعون کی کہ میری شان، میرا مقام اس کی شان اور مقام سے بالا تر ہے. پھر رسولی نزدم فرستادے شبد و ان رسول مخصوص شماس. یہ رسول کہ جو میرے پاس بھیجا جائے اور یہ رسول جو تم سے مخصوص ہے. میرے پاس کوئی رسول بھیجا جائے میں ان رسول مخصوص شماس، میرے پاس کوئی رسول بنا کر کے بھیجا جائے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ میں تو خدا ہوں. میرے پاس کس کے کون رسول آئے گا؟ اب آئے گا بھی اگر کوئی تو اس کا درجہ، اس کا مرتبہ مجھ سے کمتر ہوگا. یہ تو تم لوگوں کا رسول ہے، میرا نہیں ہو سکتا. او بے علاوہ سخنان موسیٰ را غیر عقلانی جلوے دا.
اس بات کے ذریعے سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو غیر عاقلانہ دکھانے کی کوشش کی، اسی لیے مجنون کہا۔ ٹھیک حضرت موسیٰ علیہ السلام برہان نخسترا مجددا تکرار کر، جب دیکھا کہ فرعون قبول نہیں کر رہا ہے، یہ اپنی برتری اور اپنی افضلیت کو ظاہر کر رہا ہے اور مجھے مجنون بتا رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی دلیل کو ذکر کیا اور اپنی باتوں کو عاقلانہ باتیں بتانے کی کوشش کی۔ قال رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے، وما بینہما ان کنتم تعقلون، اگر تم صاحب عقل ہو۔ عقل تو تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس عقل ہوتی تو میرے رب کو مشرق اور مغرب کا، عالمین کا، اپنا میرا سب کا رب مانتے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جس کی ربوبیت کی بات کر رہا ہوں اس کی ربوبیت محدود ہے، اس کی ربوبیت الگ ہے، تیری الگ ہے نا، رب ایک ہی ہے، تیری ربوبیت اس کی ربوبیت کے سامنے باطل ہے۔ یہ یہاں تک عقائد کی باتوں میں توحید کے بعد اب معاد کی بات آئے گی انشاءاللہ۔